سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا من اعلم فی اصحاب رسول اللہ، حضرت علی سب سے بڑا علم والا کون تھا صحابہ میں؟ اس کا خیال تھا نا کہ شاید مدینۃ العلم والی بات ہے تو حضرت علی سے کون بڑا ہوگا؟ تو پوچھا من اعلم، فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا ابو بکر۔ اس نے کہا حضرت علی آپ سے بھی بڑا؟ اس نے کہا ہاں، حضور فرماتے ہیں فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو، زیادہ قاری ہو۔ جب سارے صحابہ موجود تھے، حضور نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اگر وہ بڑا عالم نہ ہوتا تو حضور کیسے مصلی پہ کھڑا کرتے؟ اب اس نے کہا اچھا حضرت مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ چلو بڑا عالم تو ابو بکر تھا، لیکن بڑا بہادر کون تھا؟ اس نے کہا اب اس میں تو حضرت علی سے کوئی بھی نمبر نہیں لے سکتا، حضرت علی تو بدر الاسلام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہادر بھی ابی بکر تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور نے جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، حضور نے فرمایا علی، میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، فرمایا اوپر ذرا تصویریں لگی ہوئی ہیں اور سیڑھی کوئی نہیں، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان تصویروں کو مٹانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا قطن قطن یا رسول اللہ، حضور مہربانی کریں مہربانی کریں، میرے تو گردن ٹوٹ جائے گی، میرے تو کمر ٹوٹ جائے گی، میں نہیں بوجھ اٹھا سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے، چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ تصویریں مٹا ڈالو۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو ایک قدم برداشت نہ کر سکا، بہادر تو وہ تھا جو کندھے پہ بٹھا کے غار تک لے گیا۔ فرمایا بہادر تو وہ تھا کہ جس نے 3 میل اتنا چڑھائی اور رستہ کوئی نہیں۔ آج کل تو روشنیاں ہیں، رستے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس دور میں تو کوئی رستہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور غار تک لے جانے کے بعد ایک دفعہ یاد کریں، ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار تک پہنچایا تو کسی ظالم نے اللہ معاف کرے دعا کرو اللہ بغض صحابہ سے بچائے، دل سے دعا کرو اللہ بغض اولیاء سے بچائے، اللہ بغض انبیاء سے بچائے، اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سب کی غلامی نصیب فرمائے۔ مسئلہ بیان کرنا علیحدہ بات ہوتی ہے، ادب علیحدہ بات ہوتی ہے، یاد رکھا کریں۔ ادب کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ولی کو نبی بنا دیں، کسی نبی کو خدا بنا دیں، یہ ادب نہیں ہوتا، یہ تو شرک ہے اور کفر ہے۔ ادب یہ ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، صدیق صدیق ہے، فاروق فاروق ہے، عثمان عثمان ہے، علی علی ہے، صحابہ صحابہ ہیں، تابعین تابعین ہیں، اولیاء اولیاء ہیں۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی، اگر فرق مراتب نہیں کرو گے، بیوی کو ماں بنا دو، ماں کو بیوی بنا دو، بیٹی کو ماں کہہ دو، ماں کو بیٹی بنا دو، تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، تو شریعت کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ شریعت کے نظام میں بھی حدود ہیں، اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جب یہ فضیلت بیان کی کہ حضرت ابوبکر نے کندھے پہ بٹھایا، پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو دشمن تو بھائی دشمن ہوتا ہے نا۔